جی دوستو، دیکھ میرا پاکستان میں آج ہم آپ کو ایک ایسی پرانی ایک عمارت دکھا رہے ہیں جو کہ 100 سال سے زائد اسے عرصہ بیت چکا ہے۔ اور یہ عمارت جو آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ملتان سے شجاع باغ کی طرف آئیں تو راستے میں بستی کھوکھراں ایک مشہور جگہ ہے، ایک بستی ہے، یہ وہاں کی یہ ایک عمارت ہے پرانی قدیمی۔ اور اس عمارت کو جو قائم کرنے والے جو صاحب تھے وہ اسی ہی بستی کے رہائشی اور بستی کھوکھراں کے ایک بزرگ سخی جو ہے وہ نصیر بخش کھوکھر، سخی نصیر بخش کھوکھر جو ہے وہ جو سخی کا جو ان کو جو یہ ایک خاص جو ایک کہہ لیں کہ اعزاز جو حاصل ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ آپ جو ہیں وہ سخاوت کرتے تھے اور لنگر چلاتے تھے۔ یہاں پر بستی کے مقیموں کے ساتھ میری تھوڑی سی بات چیت ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ سخی نصیر بخش کھوکھر جو ہیں وہ پہلے یہاں پر آباد ہوا کرتے تھے۔ اور یہ جو حویلی کا جو سٹرکچر جو اس وقت انتہائی خستہ حال ہے ہمیں نظر جو آ رہا ہے، یہ جو اس کے بارے میں جو بتایا گیا ہے کہ اسے جو بلڈ کیا گیا تھا وہ تقریباً 100 سال سے زائد پہلے جو ہے اس کو تعمیر کیا گیا تھا۔ اور یہ اس حویلی کی میں کہہ سکتا ہوں کہ آخری جو ہمارے سامنے اس کی جو شکل ہے، کیونکہ یہ اس وقت بالکل خستہ حال ہے، معدوم ہو چکی ہے۔ اور یہ آپ جو ایک خاص سامنے جو لکڑی کا ایک سٹرکچر دیکھ رہے ہیں، یہ انگریز دور میں جو ہے اس کو ایسے بلڈ کیا جاتا تھا، کیونکہ اس کے جو پشتے اور اس کے جو پلر ہیں، اور خاص طور پر یہ جو ہمارے سامنے اس کے جو پلر ہیں، یہ مضبوط یہ پلر اور یہ طرز تعمیر یہ خود بتا رہی ہے کہ یہ حویلی یقیناً آج سے 100 سال 150 سال پہلے یہ تعمیر ہوئی ہوگی۔ اور یہ اس کا ایک اندرونی ایک منظر، ایک جھلک، یہ لکڑی کے یہ پختے اور یہ ان کے اوپر ڈیزائن اور یہ جو ایک خاص جو ایک طرز تعمیر ہے، یہ ہمیں صرف اور صرف پرانی انگریز دور کی تعمیر کردہ جو بلڈنگز ہیں ان میں صرف نظر آتا ہے۔ اور یہ اسی انگریز دور کی بلڈنگز میں سے ایک آخری بلڈنگ کے طور پر یہ بستی کھوکھراں کے اندر ایک پرانی حویلی یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے، لیکن یہ کسی بھی طور پر رہنے کے قابل تو نہیں ہے، بس یہ ایک نشان کے طور پر اب رہ گئی ہے۔ یہاں میری کچھ مقامی لوگوں کے ساتھ بات جب ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ملک نصیر بخش مرحوم کے جو ان کے جو بچے ہیں، بیٹے ہیں، نسل ہے، وہ جو ہے وہ آگے یہاں پر آتے ہیں، تقریباً ان کا علاقہ ہے، لیکن انہوں نے شاید اس طرح توجہ نہیں کی۔ یہ جو آپ کو ایک پرانی طرز کی جو ٹائلیں نظر آ رہی ہیں، یہ اسی ہی حویلی کا، یہ بالکل آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا ایک حصہ تھا، یعنی کہ اس حویلی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اور پھر ساتھ ہی اسی حویلی کے بالکل بیک سائڈ پر میں جہاں چل کے کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو کسی طریقے سے یہ دکھانے میں کامیاب ہو سکوں کہ ایک اور پرانی حویلی جی بالکل ہمارے سامنے یہ آ چکی ہے۔ اور یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ حویلی، یہ بھی پرانے انگریز دور میں قائم کی گئی ایک حویلی ہے، لیکن یہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ لوگ رہائش پذیر ہیں، تو لہٰذا وہاں جانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو یہ پرانی انگریز دور کی طرز تعمیر پر تعمیر کی گئی یہ حویلیاں میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہاں پر بستی کھوکھراں میں یہ مشہور جگہ ہے، کسی سے بھی پوچھیں تو فوراً اس جگہ کا ہمیں بتاتے ہیں۔ اور یہ میں اس حویلی کے بیک سائڈ پر آ چکا ہوں، یہ بالکل اسی حویلی کے اندر ہی اسی کا یہ حصہ ہے جہاں وہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک پرانی یہ دروازہ، یہ ٹائلیں اور وہ پرانے طرز تعمیر
गुटका टाइल्स हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको इस हवेली के कुछ और हिस्से भी मैं दिखा सकूँ, क्योंकि ये अब आखिरी निशानी है। आइए मेरे साथ चलिए। जी दोस्तों, ये जो उस हवेली का जो दूसरा हिस्सा है, ये वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये इसी हवेली के सामने का, लेकिन ये भी इंतहाई खस्ता हाल है। और इसके जो ऊपर नाले जो पानी के लिए, उनके ऊपर एक शेर नुमा तस्वीर बनी हुई हैं। और ये एक मुकम्मल इस हवेली का स्ट्रक्चर, बस्ती खोखरा की गलियाँ। और मैं इस वक्त बस्ती खोखरा में मौजूद हूँ, और ये बस्ती खोखरा की पुरानी हवेली।